کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دو بزرگ گزرے ہیں کہ جو دونوں سید تھے۔ ایک کا نام ہے حضرت سید علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے بزرگ کا نام ہے حضرت سید عرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپس میں دونوں رشتہ دار تھے، اور اس رشتہ داری کو مزید پکا اور پختہ کرنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا، کیوں نہ ہم اپنے بچوں کے رشتے کریں اور یہ جو ہماری رشتہ داری ہے مزید پکی ہو جائے۔ حضرت سید علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا، جن کا نام حضرت سید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور حضرت سید عرب رحمۃ اللہ علیہ جن کی بیٹی کا نام حضرت سیدہ زلیخا رحمۃ اللہ علیہ تھا، تو ان بزرگوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سیدہ زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا آپس میں نکاح کر دیا جائے، تاکہ یہ جو رشتہ داری ہے مزید پکی اور پختی ہو جائے۔ آج کل بھی جو رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ صحیح رہ جاندے ہیں، مطلب آپس میں جو رشتے ہو جاتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، بعد میں بندہ دونوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور سمجھا بھی لیتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو رشتہ داری ہے اس کو مزید پکا کر دیں۔ حضرت سید عرب نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سید علی بخاری کے بیٹے حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر دیا۔ اور سنیں، جن بزرگوں کی آج ہم نے بات کرنی ہے وہ بزرگ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ان کے القابات ہیں۔ محبوب الہی، نظام الدین اولیاء، سلطان الاولیاء، لیکن اگر کوئی پوچھے تو نام کیا ہے، نام ہے ان کا سید محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی پاک کے نام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے تو محبوب الہی کا جو نام ہے وہ ہے سید محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے القابات میں سے محبوب الہی، نظام الدین اولیاء اور سلطان الاولیاء یہ القاب ہیں آپ کے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور انہی کے خلیفہ ہیں۔ اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو رنگ ہے وہ حضرت قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان پر جو رنگ ہے حضرت معین بے قصاں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ جو لڑی ہے سلسلہ اس کا یوں چلتا آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً کچھ 5واں یا 6واں جمعہ ہے، ہم بزرگوں کی عظمت کو سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو اس پر بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے بندے کو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سنی سنائی ادھر پکڑا ادھر پکڑا ادھر پکڑ چل بھئی ہو گئی تقریر، اس کے لیے تھوڑا وقت اور ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت سید علی بخاری نے اپنے بیٹے کا نکاح حضرت سید عرب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سیدہ زلیخا سے کیا۔ دونوں کا نکاح ہوا، جب دونوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے ان کو ایک سونا بیٹا عطا فرمایا جسے زمانہ نظام الدین اولیاء کہتا ہے۔ حضرت سید علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح رشتے سے حضرت محبوب الہی کے دادا جان ہیں اور حضرت سید عرب رحمۃ اللہ علیہ نانا جان ہیں۔ تو اللہ نے سیدہ زلیخا اور حضرت سید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک حسین و جمیل بیٹا دیا جس کو زمانہ محبوب الہی کہتا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت سید محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ میری والدہ ایک اور بزرگ تھے، ہم سفر پر جا رہے تھے دہلی کی طرف۔ سفر کرتے کرتے راستے میں ایک جنگل آیا،
کہتے ہیں چونکہ میری عمر کم تھی تو ہمارے ساتھ جو تھے وہ ایک بزرگ تھے، اور وہ بزرگ بھی صاحب کرامت تھے، اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار تھا۔ کہتے ہیں راستے میں ایک جنگل آیا، تو جب جنگل آیا تو اس جنگل میں سے ایک شیر نکلا۔ جب وہ شیر قریب آیا، اس بزرگ نے ہمیں کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جن کا مرید ہوں میرے پیر بڑی شان والے ہیں۔ کہا میں جن کا مرید ہوں وہ پیر بڑی شان والے ہیں۔ اور جب شیر وہ قریب آیا، اس بزرگ نے اس شیر سے کچھ کہا، اس نے بجائے کچھ نقصان پہنچانے کے واپس الٹے پاؤں پلٹ گیا۔ شیر نے حضرت محبوب الہی، آپ کی ہمشیرہ، آپ کی والدہ اور اس بزرگ کو کہا کچھ نہیں۔ جب صبح ہوئی تو محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان بزرگوں سے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا کمال کر دیا، شیر کا کام ہے چیر پاڑ کے کھا جانا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ آپ کے قریب آیا واپس چلا گیا، تو آپ نے اسے کہا کیا تھا؟ یہ بات آپ سنیں گے تو محبوب الہی اور اولیاء کرام کی عظمت سن کے تڑپ جائیں گے۔ وہ بزرگ کہنے لگے محبوب الہی اگرچہ تیرا بھی بڑا مقام ہے، پر میں جن کا مرید ہوں وہ بڑی شان والے ہیں۔ حضور پھر آپ کن کے مرید ہیں؟ فرمایا میں مرید ہوں بابا فرید گنج شکر کا۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سے اس بزرگ نے کہا میں ان کا مرید ہوں۔ حضور پھر آپ نے کہا کیا اس شیر سے؟ فرمایا جب وہ میرے قریب آیا نا تو میں نے پتہ ہے اسے کیا کہا؟ میں نے کہا ہم کوئی لاوارث نہیں،